مسلمانوں کے تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہ کے دنیا تک قائم رہے گا۔ محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کام کر کے جائے گا کہ آج تک کسی حکمران نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون سوچ سکتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان اس قدر اپنے حکمرانی کا حق ادا کرے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے۔ میں آپ کو اپنے بلوچ نیوز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے بلوچ نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو بیل آئیکن دبا کے سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں محمد بن قاسم کے زندگی کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے چند واقعات کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو کہ محمد بن قاسم کا موت کیسے ہوا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ سیکولر طبقے کے متعصبین نے محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے بھی ایک روایت کے بنیاد پر محمد بن قاسم کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ مذاق کیا ہے، یہ روایت کس حد تک درست ہے اور ان میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی بات کی گئی کہ محمد بن قاسم کو بیل کے کھال میں بند کر کے مار دیا گیا۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے، کون سی باتیں سچی ہیں، کون سی باتیں جھوٹی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے محمد بن قاسم کی حالت زندگی جان لیجئے، اس کے قبیلے کے بارے میں سوچ لیجئے اور یہ دیکھیں کہ اس نے کیا اپنا فریضہ سر انجام دیا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم جرنل تھا جس نے صرف 17 سال کے عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع تھے، جو اب سرزمین پاکستان کا حصہ ہے۔ سندھ اور پنجاب کے فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا اور آج صوبہ سندھ باب اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ طائف قبیلے کے تقائف قبیلے سے تعلق رکھنے والے قاسم محمد بن یوسف محمد بن قاسم کے والد تھے اور ان کا انتقال محمد بن قاسم کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور ان کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آن پڑی۔ امیاد کے گورنر الاحزاب حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے جنگ اور حکومت نظام حالات کو اور تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی۔ حجاج بن یوسف کے سرپرستی میں محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنایا گیا اور وہ ایک بغاوت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان تاجروں کا حکمران نے ان کی بیوہ عورتیں یتیموں کو سمندر کے سیلاب میں انتقال ہو گیا تھا اور سیلون راستے بغداد بھیج دیا گیا تھا۔ یہ بادشاہ نے حجاج بن یوسف کے لیے پیش قیمت کے تحت بھجوائے۔ ویول کے بندرگاہ پر ہندوؤں نے سمندری قافلے کو اغوا کر لیا اور عورتوں کو بچوں سمیت قیدی بنا لیا۔ جب یہ خبر یوسف بن حجاج کو ہوئی تو اس نے راجہ دہر سے مسلمان قیدیوں کی رہائی، لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ دہر نے جواب دیا کہ بحری قزاقوں پر اس کا حکومت نہیں چلتا۔ اس جواب کے بعد حجاج نے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے پہلے 2 بحری جانے والے قافلہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے فیصلہ کیا کہ راجہ دہر جو قزاقوں کی سرپرستی کر رہا تھا اس پر جارحانہ حملہ کرے گا۔ اس حملے کی اصل وجہ راجہ دہر کی غیر منصفانہ پالیسیاں تھی۔ جب محمد بن قاسم نے دیول پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ دہر سندھ کے دارالحکومت الور موجودہ نواب شاہ حصے میں تھا جو کہ دیول سے 500 کلومیٹر کے دوری پر تھا۔ بیول اس وقت گورنر کے زیر سرپرستی میں تھا اور وہاں 4 سے 6 ہزار راجپوت
اور چند ہزار برانچ سپاہیوں کی فوج موجود تھی، اور اسی وجہ سے راجہ دہر نے دفاع کے لیے اذان فوری کوسنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک نوجوان حجاج بن یوسف سے کئی ہوئی تعلق اور ہر چھوٹے بڑے بات کا مشورہ لیتا تھا۔ اس وقت رابطے کا انتہائی مؤثر طریقہ یہ تھا کہ ہر 3 دن میں خط لکھے جاتے اور ہر 7 دن میں ان کا جوابی موصول ہو جاتا تھا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف اس معاملے کی وضاحت خود نگرانی کرتا تھا، لیکن بیول کا محاصرہ تو کچھ دن جاری رہا، لیکن پھر ایک جاسوس کی جانب سے محمد بن قاسم کو مندر پر حملہ کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا، اور وہاں افواج نے سیڑھیاں لگا کر مندر میں داخل ہو گئے، اور اسلامی قوانین کے مطابق وہاں کے باشندینوں کو اسلام کا دعوت دیا گیا۔ پھر وہاں مندر توڑ کے مسجد تعمیر کی گئی، اور محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے رہائش کے لیے شہر میں 4000 گھر تعمیر کروائے۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور مقبوضہ قلعہ شہر کے باشندیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ عرور کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر کا سامنا راجہ دہر کے لشکر اور جٹوں سے ہوا۔ اس جنگ میں راجہ دہر مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی، اور محمد بن قاسم نے پھر سندھ کی ڈور سنبھال لی۔ محمد بن قاسم ایک شخصیت تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتہائی کامیابیوں نے پاک ہند مسلمان کے تاریخوں کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال تھا، ایک قابل لیڈر تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے کم عمری میں بہت ہی فتوحات حاصل کیے، دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل تھا۔ راجہ دہر کی فوج تکنیکی اور قائدانہ صلاحیتوں سے کمزور تھی۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک بہادر اور قابل جنرل تھا۔ سندھ کے سرزمین پر عربوں کے فتح کا صحرا اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے سر تھا۔ وہ ایک جنگجو اور اچھا منتظم تھا۔ اس جنگ کے دوران جو مندریں توڑے گئے وہ مذہبی جمہوری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہندوستان کا بیش قیمت مال و دولت اور وہاں کا ذخیرہ تھا، اور یہ بات سمجھنا وہاں کے حکمرانوں کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ لیکن اس کا انجام بہت ہی افسوسناک ہوا۔ ملتان کے فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کو سرسبز و شاداب علاقے کی جانب سے ہونے کی قدم بڑھائے۔ پہلے کنوز راجہ کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوز پر حملے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسی جنگ کے دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اس پر محمد بن قاسم نے کنوز پر فوج کشی کے بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اور پھر ولید بن عبد الملک نے مشرق کے ممالک کی تمام نام احکامات جاری کر دیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیشنگی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ عبد بن ولید کی انتقال کے ساتھ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال تو اس کے آنے سے پہلے ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اور ہرجان اس نے ان کی خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حجاج کے خاندان ہونے کا خطاب کے جرم میں نشانہ بنایا۔ سلمان نے یزید ابی کبشہ کو حکم دیا، سندھ میں قوانین کر کے بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس کے گرفتاری کا پتہ چلا تو
تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا، ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ ایسے نہ کرتے تو اس کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ایک ذرہ آ گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ پھر سلمان نے وازد کے قید خانے میں قید کرا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھولنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح مستلط سلطنت نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کو کھو دیا۔ لیکن انہوں نے جنگ صلاحیت اور جرت اور جو ہندوستان میں کارنامے انجام دیے، تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ اس کی موت سے دنیائے اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔